وجهه الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنا کر پیدا فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تمام انبیاء کا سرور جس نبی کو سردار جس نبی کو رب نے بنایا اس نبی کا امتی ہونا ہماری قسمت میں مقرر فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ ہم تا دم زیست رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزاریں تب بھی اس کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا ہمارے لیے باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، باعث بخشش ہے، باعث شفاعت ہے، باعث نجات ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ایسا ہے کہ جس پر نہ جانے کتنے ہزار رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں، نہ جانے کتنے لاکھوں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے، نہ جانے کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی شخص نیک بندہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ کہہ دے، یعنی نبی کا کلمہ پڑھے بغیر وہ ہزاروں عبادتیں کر لے، وہ ہزاروں تپسیا کر لے، وہ ہزاروں ریاضت و مجاہدے کے نام پر نہ جانے کیسے کیسے جنگل و بیابانوں میں زندگی گزار دے، ہزاروں لوگوں سے وہ تعلق توڑ دے، کچھ بھی کر لے، مگر وہ جب تک کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے وحدانیت کو اور اس کے رسول کو مان نہیں لیتا، اس وقت تک کہ وہ اللہ کے نیک بندوں میں اس کا شمار، اولیاء میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ بہت سارے آج کے زمانے کے لوگ ہیں، دیکھا گیا ہوگا ہندوستان کی زمین پر بھی اور بھی کہیں پر دیکھا گیا ہوگا کہ جو لوگ دنیا میں ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، کسی کو ستاتے نہیں ہیں، وہ اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں، وہ اپنے طور پر اپنے معبود کی عبادت میں مصروف ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، بڑے بڑے اپنے لیے وہ بڑی بڑی طاقتوں کا دعویٰ رکھتے ہیں، بڑے بڑے پاور حاصل ہو جانے کا دعویٰ رکھتے ہیں، مگر سب کچھ ہو کر کے بھی وہ کچھ بھی نہیں ہوتے، سب کچھ ہو کر کے بھی کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ جہاں صدائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بلند ہو جاتی ہے، ہزاروں بلندیوں پر پرواز کرنے والی بلند طاقتوں کے حامل شخصیتیں بھی زمین پر اپنی پیشانی رگڑتی نظر آتی ہیں، اس لیے کہ ہندوستان کی سرزمین نے دیکھا ہے کہ ایک اللہ کا وہ بندہ جسے ہم سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتے ہیں، عطائے رسول کے نام سے جانتے ہیں، جب صدائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پرچم لے کر کے وہ ہندوستان میں اذن مصطفیٰ سے حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے اس دعوت کو آگے بڑھایا، جے پال جوگی کا
جو واقعہ مشہور ہے کہ وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا طاقت والا مانا جاتا تھا، بہت بڑا جادوگر مانا جاتا تھا، ہواؤں میں اڑنے والا مانا جاتا تھا، رسیوں سے سانپ بنانے والا مانا جاتا تھا، نہ جانے کتنی طاقتیں اس کے پاس، وہ دعویٰ رکھتا تھا کہ ہواؤں میں نگاہوں سے اوجھل ہوتا اور دعویٰ کرتا کہ جنت کی وہ سیر کرتا ہے اور وہاں سے باغ سے جنت کے وہ پھلوں کو لا کر کے لوگوں کو کھلایا کرتا تھا۔ اس کے ہزاروں دعوے تھے، مگر ایک اللہ کا درویش جو دنیا کی عظیم سلطنتوں کے سامنے ایک عاجزانہ زندگی گزارنے والی زندگی کا نمونہ لے کر کے عرب کے صحراؤں میں روشنی بکھیرنے والے نبی کا تو پوری دنیا میں عرب سے لے کر کے عجم تک، مشرق سے لے کر کے مغرب تک جس نبی کے نور نے ہدایت کے نور کو پھیلا دیا ہے، اس نبی کے نورانی اخلاق و کردار کو لے کر کے جب قدم رنجہ فرمایا اور درختوں کے سائے میں، صحراؤں میں، زمینوں میں، پہاڑوں میں، جہاں پر بھی انہوں نے قدم رکھا، صدائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو باز گشت ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اور وہ صداؤں نے آج تک کہ وہ ان کی گواہی دے رہی ہیں، وہ صدائیں آج تک گواہی دیتی رہی ہیں اور آج دے رہی ہیں اور قیامت تک کے دیتی رہیں گی کہ ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز کا جو احسان ہے اسے کبھی نہیں بلایا جائے گا۔ طاقت والوں کے طاقتوں کو گھٹنوں پر لانے والی طاقت وہ اللہ والی طاقت ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس نے اپنے روب و دبدبے کو دکھانا چاہا، اپنی طاقتوں کو دکھانا چاہا، ہزاروں طاقتیں لے کر کے وہ حاضر ہوا، مگر ہزاروں عاجزانہ انداز کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا خزانہ اپنے سینے میں لے ہوئے شہزادہ رسول صبت بطول حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی جلوہ فرما ہے، ہواؤں میں اڑ کر کے اپنی طاقت کو دکھا رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے اپنی جوتی کی طرف اشارہ کیا تو جوتی ہواؤں میں اڑتی ہے اور اس کے پہنچ سے اوپر پہنچتی ہے اور اس کے سر پر جوتی مارتے ہوئے اسے زمین پر لا کر کے بتا دیتی ہے، اے ہواؤں پر اڑنے کے طاقت رکھنے کا دعویٰ رکھنے والے سن، تیری طاقت کی لمٹ ہوتی ہے مگر اللہ والے کی شان وہ ہوتی ہے جو بے بس و لاچار ہوتا ہے اس پر نظر کرتے ہیں تو طاقت والا بنا دیا جاتا ہے۔ جوتی میں کیا طاقت ہو مگر نگاہ خواجہ نے اسے وہ طاقت عطا فرما دی کہ ہواؤں میں اڑ کر کے لوگوں کے ہوش ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ تو جب وہ زمین پر آتا ہے احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ والوں کی شان الگ ہوتی ہے اور کلمہ پڑھ کے حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے۔ یعنی اسلام کی عظمت و بلندی ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بلندی کو پورے عالم میں بلند و بالا فرمایا ہے اور فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین وہ اسلام ہی ہے۔ الحمدللہ ہم اسی دین کے ماننے والے ہیں۔ جب اس دین کا پرچار کرنے والے، اس دین کے ماننے والے، اس دین والے نبی کے کلمہ پڑھنے والی ہستی کی طاقت و شان کا یہ حال ہے، ان کی کرامتوں کا یہ حال ہے کہ آج بھی ہم 800 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا حیران و پریشان نظر آتے ہیں کہ کس قدر کمالات حضرت خواجہ غریب نواز کو رب تعالیٰ نے بخشا تھا، اور حضرت خواجہ غریب نواز کو یہ سارے کمالات حاصل ہوئے ہیں تو نگاہ غوث اعظم سے حاصل ہوئے ہیں۔ اور پھر غوث اعظم کے کمالات پر ہم حیران ہیں تو ہم کیا اندازہ لگائیں گے شہداء کربلا کے کمالات کا، ہم کیا اندازہ لگائیں گے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے کمالات کا، ہم کیا اندازہ لگائیں گے حضرت مولا علی کے کمالات کا، ہم کیا اندازہ لگائیں گے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات کا۔ یعنی حاصل یہ ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر جب باعث نزول رحمت ہے تو محبوب بندے، نیک بندے محبوب اور نیک بنتے ہیں محمد الرسول اللہ کے قرار کے ساتھ میں۔ اگر وہ صرف لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، محمد الرسول اللہ نہ کہیں، وہ محبوب و مقرب نہ بنائے جائیں۔ محبوب و مقرب بندہ وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولنے والا ہوگا۔ جب اس کلمے کی برکت والوں پر، اس کلمے کی تعلیم پر چلنے والوں پر اس قدر احسان ہے کہ ان کا ذکر ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ تو پھر کلمے والے نبی کا ذکر ہو تو خدا کی رحمت کا نزول کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ یقیناً رحمتوں کے دریاؤں کے دہانوں کو ہماری طرف پھیر دیا جائے گا جب ہم سراپا رحمت نور مجسم رحمت للعالمین کا ذکر کریں گے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا ذکر کرنے والا بنایا ہے، ان سے محبت کرنے والا بنایا ہے، انہیں بار بار یاد کرنے والا بنایا ہے۔ یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ احسان ہے رب تعالیٰ کا ہم پر، یہ انعام ہے رب تعالیٰ کا ہم
پر کہ ہمارے ذہن و فکر کو رب تعالیٰ نے اس کے حبیب سے مانوس فرما دیا ہے، ہماری زبان و سماعت کو اللہ تعالیٰ نے اس کے حبیب سے مانوس کر دیا ہے کہ ہم جب تک کہ رسول اللہ کا ذکر ہماری زبان سے یا ہماری کانوں سے ان کا ذکر نہ ٹکرائے ہمیں سکون اور چین میسر نہیں آتا ہے۔ جب ہماری زبان سے یا رسول اللہ کا نعرہ نکل جاتا ہے تو سکون میسر آ جاتا ہے، جب ہم رسول اللہ کا ذکر سن لیتے ہیں تو ہمیں سکون میسر آ جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں حقیقی سکون بخشا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نور والا بنا کر کے پیدا فرمایا ہے کہ سارے عالم پر ہدایت کا نور پھیلانے والا ایسا عظیم رہبر بنا کر کے بھیجا کہ جن کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ہدایت کا نور آیا۔ یہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب جب نور آ جاتا ہے تو ہر اندھیرا چھٹ جاتا ہے، اجالے ہی اجالے پیدا ہو جاتے ہیں۔ امام بیہقی اور امام طبرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک روایت نقل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت پر، اور اس پیدائش کے وقت کا وہ اس زمانے میں عرب کا ایک رواج تھا، جب بچے پیدا ہو جاتے تھے تو رات کے اندھیرے میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو جاتا تو صبح تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا جاتا تھا، صبح تک اسے نہیں دیکھا جاتا تھا، اس پر کوئی ہانڈی وغیرہ کوئی برتن سے اسے ڈھانک کر کے چھپا دیا جاتا تھا، تو اور پھر صبح اس بچے کو دیکھا جاتا تھا۔ یہ اس زمانے کا ایک رواج تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد بھی اس رواج پر عمل کیا گیا اس زمانے کا، جیسا کہ ایک عادت تھی رات کے صبح صادق کے وقت پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے تھے، ابھی وقت تھا، دن کا اجالا نکلنا باقی تھا، ابھی وقت تھا، جو معجزات آپ کے ولادت کے وقت پر نور و رحمت کے ظاہر ہوئے وہ ظاہر ہوئے، مگر عادت کے مطابق لوگوں نے آپ کو اپنے کمرے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہانڈی سے ڈھانک کر کے آپ کو رکھنا چاہا، مگر ہانڈی کو ڈھانکا گیا، ہانڈی پھٹ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نگاہ باکمال آسمان کی طرف نظر جڑی ہوئی نظر آ گئی۔ یعنی آپ کو اندھیرے میں رکھنا چاہا تو اندھیرے میں رکھنا چاہنے والوں کی چاہت رک گئی، ادھوری ہو گئی، اور جس چیز سے آپ کے جلووں کو روکنے کی کوشش کی گئی اس چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے عالم میں رب تعالیٰ نے یہ پیغام دے دیا کہ ہم نے ایسے نبی کو بھیجا ہے کہ جن کی ہدایت کے نور کو کوئی روک ہی نہیں سکتا ہے، کوئی بند باندھا ہی نہیں جا سکتا ہے، جن کے برکت و کمال کے راہ تسلسل میں کبھی کوئی فرق آ ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ ایسے ہیں کہ جہاں ہوں گے، جدھر ہوں گے، جس عالم میں ہوں گے، با کمال اور با جمال ہی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان کو ظاہر فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے پیدا ہونے کے بعد جو گفتگو فرمائی ہے، پیدا ہوتے ہی آپ نے جو گفتگو فرمائی وہ گفتگو کیا فرمائی؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ فرمایا یعنی اللہ ہی کے لیے بڑائی ہے، وہی بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی ہے ہی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور تمام تعریفوں کے لائق وہی ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اسی کے لیے حمد کی کثرت ہے اور اسی کا ذکر صبح شام کرنا ہے، اسی کا ذکر کیا جانا ہے۔ عزیزان محترم، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گویا کہ لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں جان لو، اب جس رب تعالیٰ کا ذکر کیا جانے والا ہے، آج سے پہلے تم لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، بت پرستی میں گھرے ہوئے تھے، اب سارے بتوں کی بت پرستی ختم ہونے والی ہے، اسی رب ذوالجلال کی عبادت کی جانی ہے جس نے سارے عالم کو پیدا فرمایا ہے، جس نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ پیغام دیا جانا تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیغام دے دیا۔ ابن ابی حاتم نے حضرت اکرمہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو شیطان تو رویا، یہ مشہور تھا، یہ مشہور بات ہے کہ شیطان 4 مرتبہ رویا ہے، ایک مرتبہ جب اس پر لعنت فرمائی گئی، ایک مرتبہ جب اسے جنت سے نکال کر کے پھینک دیا گیا، اور ایک مرتبہ جب رسول اللہ پیدا ہوئے، اور ایک مرتبہ جب سورہ فاتحہ کو نازل کیا گیا۔ یہ 4 مرتبہ اس نے بغیر اپنے آپ کو روک سکے اس قدر رویا ہے کہ جس کے رونے کا بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ تو مشہور ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت پر اس کا حال کیا تھا؟ اس وقت پر حضرت ابن
ابی حاتم حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو ابلیس رونے لگا. لوگوں نے اس کے جو چیلے چپاٹے تھے، جو اس کے پیروی کرنے والے تھے، اس کی قوم والے تھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آج کیوں رو رہے ہو؟ ابلیس نے کہا کہ آج وہ ہستی پیدا ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے سارے معاملے اب خراب ہو چکے ہیں. اب ہمارا معاملہ سنبھلنے والا نہیں، ہمارے سارے معاملے خراب ہو چکے ہیں. ابلیس کے چیلوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ جا کر کے، تم تو ہر بچہ پیدا ہوتا ہے ناخن مارتے ہو، جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ناخن مار کے دیکھو. ابلیس جب ان کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو حضرت جبرائیل امین اسے ایک ٹھوکر لگاتے ہیں تو مکہ مکرمہ سے نکل کر کے عدن میں جا کر کے گر پڑ جاتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حفاظت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے جو عجیب و غریب واقعات کا رونما ہونا جو اس وقت پر زمانے میں ظاہر ہوا، ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ قریش کے چند افراد تھے جن میں سے ورقہ ابن نوفل ہیں، زید ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن جحش ہیں، عثمان ابن حویرث ہیں. ان لوگوں نے یہ لوگ اس وقت پر ایک بت کے پاس جمع ہوئے تھے. ابھی ہدایت کا دور نہیں آیا تھا، بت پرستی کا وقت تھا. ایک بت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بت کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھا کہ بت اوندھے منہ گر گیا ہے. بت اوندھے منہ گر گیا ہے. انہوں نے سمجھا کہ شاید کسی وجہ سے گر گیا ہے، پھر سے اسے اٹھا کر کے سیدھے رکھ دیا. پھر بت دوسری مرتبہ اوندھے منہ گر گیا، پھر تیسری مرتبہ اسی طریقے سے اٹھا کر رکھنے کے بعد پھر تیسری مرتبہ اوندھے منہ گر گیا. تو اب وہ لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ نہیں، یہ کچھ نہ کچھ معاملہ نظر آ رہا ہے، کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے بت اوندھے منہ گر رہا ہے، کوئی معاملہ ضرور ہوا ہے. تو شاعر نے اس وقت پر جو ہے ان الفاظ کو جو ہے عثمان نے کہا، عثمان ابن حویرث جو تھے انہوں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ہے. اس معاملہ کیا ہے؟ اس دن کا معاملہ کیا تھا؟ اسی رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا کیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات پیدا کیے گئے، اس رات سے پہلے بتوں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ بتوں کی بت پرستی کو مٹانے والا، رحمت للعالمین، دنیا میں آنے والا. تو شاعر نے کہا کہ اس وقت پر بڑے اچھے انداز سے اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے کہ اے عید کے وہ بت جس کے ارد گرد وہ علاقہ عید کہلاتا تھا، اس علاقہ وہ عید کہلاتا تھا، یا اس بت کا وہ خاص نام ہوا کرتا تھا جس سے خوشیاں ملنا وہ لوگ توقع اور اس سے وابستہ رکھنا مانا کرتے تھے. بہرحال کہ اے عید کے وہ بت کہ جس کے ارد گرد دور و نزدیک کے بڑے بڑے سرداروں نے صف بنا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کس وجہ سے تو الٹ گیا ہے؟ کیا یہ حماقت ہے ہماری، یا تیری کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے تو الٹ گیا ہے؟ جواب میں وہ بت سے آواز نکلتی ہے، سنو سنو، ہم اس مبارک مولود کی وجہ سے برباد ہو گئے ہیں جس کے نور سے زمین کی ساری شاہراہیں از مشرق تا مغرب روشن کر دی گئی ہیں. یعنی تردّا لمولود اضاءت لنورہ جمع فجاج الارض بالشرق والغرب کہا گیا. یعنی ہم اس کی وجہ سے پھٹکارے گئے ہیں، ہم اس کی وجہ سے رسوا ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں کہ جن کے پیدا ہونے سے مشرق و مغرب کے ہر خطے کو خدا نے ہدایت کا نور عطا فرما دیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کیا جا رہا ہے. اور ان کے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ پورے عالم کو ہدایت کے نور سے منور کر دیا جائے، ہدایت کی روشنی سے آشنا کر دیا جائے. رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان و عظمت کو بیان کیا گیا. اور شان و عظمت کو بیان اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ بت جو بے زبان تھے، جو پتھر کے تھے، ان کو بھی زبانیں مل گئیں اور انہوں نے بھی یہ اقرار کر کے بتا دیا کہ سنو، آج جو پیدا ہونے والا ہے وہ ہم سب کی عبادت کو مٹا دینے والا پیدا ہو رہا ہے. وہ پیدا ہونے والا وہ ہے جو ہمارے اور سب کے، ساری کائنات کے، ساری مخلوق کے پیدا کرنے والے رب کی عبادت کی طرف بلانے والا ہے. اور بت نے کہا پکار کر کے، لوگوں سنو، جب وہ دعوت دیں گے تو اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھنا، ان کی دعوت کو قبول کر لینا، وہ اسلام پیش کریں گے، اسلام والے ہو جانا اور نجات پا جانا. بتوں نے جب اس بات کی تصدیق کر دی، بعد میں لوگوں نے بہت ساری
چیزیں دیکھیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی طرف میرا کھچاؤ جو پیدا ہوا اسلام کو قبول کرنے کے لیے، یہ جو آپ کے پیدائش کے وقت پر جن چیزوں کو میں نے دیکھا تھا، آپ کے بچپن میں جن چیزوں کو میں نے دیکھا تھا، ان میں سے ایک چیز ایسی ہے جو قابل ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے میں اسلام قبول کرنے کی طرف راغب ہوا. ان میں سے ایک کہ میں آپ کو دیکھا کرتا تھا کہ آپ بچپن میں جب جھولے میں آپ کو جھلایا جاتا تھا اس وقت پر چاند قریب جھکا ہوا مجھے نظر آتا تھا، اور آپ جدھر اشارہ کرتے تھے ادھر چاند جھومتا جھکتا نظر آتا تھا، اور آپ کچھ زبان سے بول رہے ہوتے یہ محسوس ہوتا تھا، اور کچھ دیر کے بعد چاند جھومنے بھی لگ جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت پر جھولے میں مجھے جب کپڑوں میں لپیٹ کر کے سلا دیا جاتا تھا تو بسا اوقات مجھے باندھا جو جاتا تھا بچے نیچے نہ گر جائیں، اس بندھن کو سخت باندھ دیا جاتا تھا جس سے مجھے تکلیف ہوتی تھی. اس تکلیف کو بہلانے کے لیے چاند میرے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا اور چاند کی باتیں میں سنا کرتا تھا، اور چاند جب غروب ہوتا ہے عرش اعظم کے نیچے سجدہ کرتا تھا اور اس سجدے کی آواز کو میں سنا کرتا تھا. یعنی دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم تو دنیا کی بات کر رہے ہیں، یہ 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر 1000 2000 4000 5000 10,000 کلومیٹر کی بات، ہم دنیا کے لیے حیران ہیں، مگر اللہ نے انسان کی عقل کو اس قدر ترقی بخشی کہ دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک کہ ہماری آواز پہنچنے کا ہمیں ایک آلہ عطا فرما دیا کہ جس کے ذریعے ہم اپنی آواز کو دوسری طرف پہنچاتے بھی ہیں. آواز تو کیا ہے، سراپا انسان وہاں کیا کر رہا ہے، کس حالت میں ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم کس حالت میں ہے وہ دیکھ لیتا ہے. ویڈیو کالنگ ہو گئی، وائس کالنگ ہو گئی، یہ ساری چیزیں آج دنیا میں میسر ہیں. مگر یہ سب ہونے کے باوجود جب لوگوں سے بات بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے ولی دور دور تک کے سن لیا کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر دور دور تک کے سن لیا کرتے ہیں، شرک و بدعت کے ان کے زبانیں ایسے جیسے شیطان داڑے مار مار کر کے رویا کرتا تھا، اسی طریقے سے ان کے زبان سے شرک و بدعت کی آوازوں کے ساتھ رونے کی ان کی آوازیں نکلتی چلی جاتی ہیں. مگر جب اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے کسی ایسے آلے سے یہ سب چیز کا ہونا میسر ہے تو وہاں شرک نظر نہیں آتا ہے. وہاں یہی کہتے ہیں بھئی اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ اس کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے چند ذرات کا استعمال اس طریقے سے کیا جائے کہ ہماری آواز بھی پہنچ جائے اور ہمارے فوٹو بھی وہاں پہنچ جائے، یہ ہمیں میسر ہو گیا ہے. آپ جب ایک عام انسان ہو کر کے اللہ کی بنائے ہوئے کائنات میں اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے کچھ چیزوں کا استعمال سیکھ جاتے ہیں تو شرک نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی نظر آنے والے کسی کیفیت کے باطنی قوت جب اللہ والوں کو عطا فرما دیتا ہے، روحانی جو طاقت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، وہاں کیوں پریشانی آ جاتی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا بندہ محبوب ہو جاتا ہے میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، اس کے آنکھ ہو جاتا ہوں، اس کے زبان ہو جاتا ہوں. مطلب کیا ہے، اللہ ہمارے بدن میں گھس جاتا ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے لوگوں تمہاری آنکھوں کا دیکھنا ایک الگ دیکھنا ہوتا ہے، میرے بندے کا جو میرا محبوب بندہ ہوتا ہے، جو میرا ولی ہوتا ہے، اس کا دیکھنا میری قدرت سے دیکھنا ہوتا ہے. وہ دیکھ لیتا ہے یہاں تک جہاں تک کہ میں اسے دکھانا چاہتا ہوں، وہ سن لیتا ہے وہ باتیں جہاں تک کہ میں اسے سنانا چاہتا ہوں، وہ وہی بول دیتا ہے جو میں اسے بلوانا چاہتا ہوں. یہی بات ہے کہ یہاں زمین کے اس کونے سے ہم جب رسول اللہ پر سلام بھیجتے ہیں، احادیث میں ہے کہ جمعہ کے دن جو بھی درود پڑھا جاتا ہے اسے ڈائریکٹ رسول اللہ اپنے کانوں سے سماعت فرماتے ہیں، اور دنوں میں جو پڑھا جاتا ہے فرشتے پیش فرماتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے. دنیا میں پہنچنا کیا بڑی بات ہے، دنیا کے اس کونے سے ہندوستان سے مدینہ طیبہ تک کہ ہماری آواز پہنچ جانا کیا بڑی بات ہے. رسول اللہ نے تو یہ فرمایا ہے عرش کے نیچے جو سجدہ چاند کیا کرتا تھا میں اس کی آواز کو سماعت کیا کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کان کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ عرش کے نیچے چاند جب سجدہ کر رہا ہے اس چاند کے سجدے کی آواز کو آپ سماعت فرما رہے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شان کو بیان فرمایا اور اپنی شان کو بتایا کہ لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو شان عطا فرمائی ہے وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، عام پیدا ہونے والے بچوں کی طرح نہیں پیدا ہوا ہوں. اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے وقت پر ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو جبل ابی قبیس کے پاس روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، ہم نے دیکھا کہ سبز پروں والی کوئی ہستی ہے جو کھڑے ہو کر کے ندا کر رہی ہے کہ سنو، سارے عالم کو ہدایت دینے والی ہستی اب دنیا میں جلوہ فرما ہو چکی ہے، اور آپ کے پروں سے، وہ ہستی کے پروں سے روشنی جب پھیلایا گیا تو روشنی پھیل گئی، اس طرح کے زمین کے مغرب اور مشرق تک کے ساری روشنی نظر آ گئی، اور پھر وہ ہستی وہاں سے اڑ کر کے کعبۃ اللہ کے چھت پر اتر جاتی ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کی روشنی ایسی تھی گویا کہ میری آنکھوں کو چکا چوند کر دے، میری آنکھیں دیکھنا ہی بھول جائیں، ایسی روشنی وہ عطا کی گئی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں، اس قدر روشنیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، امام ابن ابی دنیا نے اس روایت کو روایت فرمایا ہے کہ جس وقت پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مخلوقوں کو بھیجا دنیا میں جو دنیا والوں کو انہوں نے بشارتیں سنائی، جن کو میسر ہوا دیکھنا ان مخلوقوں کو انہوں نے دیکھ لیا، ان مخلوقات کو دیکھ لیا، اور جن کو میسر ہوا ان کی آواز کو سن لینا انہوں نے سن لیا۔ اور الحمدللہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی جلیل القدر صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، عظیم القدر عظیم المرتبہ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، ان تمام چیزوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ رسول اللہ کی ولادت کے واقعات کو بیان کرنا اگر گناہ اور ناجائز ہوتا تو یہ صحابہ کرام نے ان واقعات کو بیان کیوں فرمایا ہے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی واقعات کو بیان فرمایا، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی واقعات کو بیان فرمایا، گویا کہ ہر زمانے میں رسول اللہ کے ولادت کے واقعات کو بیان کیا جاتا رہا ہے، اور آج بھی بیان ہو رہا ہے، اور قیامت تک کہ وہ بیان ہوتا ہی رہے گا، اس لیے کہ بیان اللہ کے محبوب اللہ کے رسول کا کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے محبوب اور اللہ کے رسول ہونا ہی کافی ہے۔ اس سے بڑی ہمیں کسی اور دلیل کی اور کسی اور وجہ کی ہمیں حاجت و ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ جن کے لیے ساری کائنات کو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث بڑی عمدہ سند سے حدیث روایت کی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام ایک جگہ پر جمع ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب، اور آپ ذکر کرنے لگے، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کرنے لگے۔ آدم علیہ السلام ہوا کان صفی اللہ، آدم علیہ السلام اللہ کے صفی ہیں، نوح علیہ السلام نجی اللہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں۔ جب یہ بیان سنا رہے تھے، حضرت آدم کی شان بیان ہو رہی ہے، حضرت نوح کی شان بیان ہو رہی ہے، حضرت ابراہیم کی شان بیان ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے، حضرت عیسیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے علیہم الصلاۃ والسلام۔ جب انبیاء کرام کی شان بیان ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ سے باہر تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں آدم علیہ السلام بے شک صفی اللہ ہیں، نوح علیہ السلام بے شک نجی اللہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام بے شک خلیل اللہ ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے شک کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے شک روح اللہ ہیں۔ سنو، وہ انا حبیب اللہ ولا فخر فرماتے ہیں، اور میں اللہ کا حبیب ہوں، اس پر میں کوئی فخر نہیں کرتا ہوں۔ یعنی بتایا جا رہا ہے انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، ثواب ہے، باعث رحمت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی وصال فرما چکے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی وصال فرما چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی وصال فرما چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی وصال فرما چکے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہیں، قیامت سے پہلے وہ پھر اتارے جائیں گے، اور وہ قیامت سے پہلے دنیا میں زندگی گزار کے پھر موت کے دروازے سے انہیں دنیا سے گزرنا ہے۔ سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہر پیغمبر جس کا ذکر صحابہ نے کیا سب کا وصال ہو چکا تھا۔ آج وصال کے بعد ذکر کرنا گناہ بتانے والے لوگ، جب کیا یہ ان کی نگاہوں میں حدیثیں نہیں گزرتی ہیں؟ ضرور گزرتی ہیں، مگر عقل کی جو شیطانیت ہوتی ہے وہ ان کے لیے پردہ بن کر کے ان کے آگے آ جاتی ہے اور عام انبیاء کرام کے تعظیم و مرتبے کو بیان کرنے سے روک دیتی ہے۔ مگر جن کی نگاہوں کو خدا روشن فرما دیتا ہے، جن کے دلوں کو خدا ہدایت کا نور بخش دیتا ہے، وہ تو ایسی چیزوں کو کھل کر کے بیان
کرتے ہیں اور قیامت تک کے بیان کرتے ہی رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا کہ آدم کا وصال ہو گیا ہے اب ان کا ذکر کرنا شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا، حرام ہو گیا، گناہ ہو گیا، نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء کرام کے ذکر کو آپ نے پھر دوبارہ ذکر کر کے بتا دیا کہ انبیاء کا وصال کے بعد ذکر کرنا بھی یہ رسول اللہ کی سنت کریمہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ قیامت تک کی سنت رہے گی۔ ہم یہی کہتے ہیں جو رسول اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے حبیب ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخر، اور میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اس پر فخر نہیں کرتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد ذکر کرنا بھی شریعت کا طریقہ ہے انبیاء کے وصال کے بعد، اور انبیاء کے حیات میں ذکر کرنا بھی شریعت کا طریقہ ہے، اور خود ذکر کرنے والی ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ان تمام دلیلوں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء کا ذکر ہر حال میں قیامت تک جائز ہے اور باعث برکت ہے، باعث نجات ہے۔ جو بھی ذکر کرے گا وہ نجات والا ہوگا، جو اس ذکر سے اپنے آپ کو محروم رکھے گا وہ بدبخت و بد نصیب انسان ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت بخشی کہ اس کے محبوب بندوں کا، بالخصوص انبیاء کا اور بالخصوص رحمت للعالمین کا ذکر کرنے والا بنایا، ان کی شان بیان کرنے والا بنایا۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اسے قبول فرمائے، ہمیں اس کے محبوب بندوں کا ذکر کرنے والا بنائے، اور ان کے ذکر سے جو برکتیں نازل ہوں ان برکتوں کا ہمیں حصے والا بنائے، ان برکتوں کا حصہ ہمیں عطا فرمائے۔ پروردگار جہاں کہیں بھی مظلوم مسلمان ہیں مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں یتیموں بے سہاروں کے لیے اسباب و سہارے مہیا فرما۔ پروردگار جو قرض سے پریشان ہیں انہیں نجات قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جن کے اولاد ہیں انہیں نیک با اخلاق با کردار فرما، جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بھائی بہن غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادیوں کے اسباب مہیا فرما، ان کا بہتر و تابندہ مستقبل فرما۔ پروردگار ہم تمام کی ایمان میں سلامتی عطا فرما، قیامت تک کہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ایمان پر استقامت عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔